اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ان حرف تاکید بے شک یقیناً اللہ ہے لہو لام تعلیل کے لیے ہوگی ضمیر کس طرف جا رہی ہے جی اس کے لیے اس کا مطلب کون اللہ اللہ لہو اللہ کے لیے ہے ملک ملک کسے کہتے ہیں بادشاہی یا بادشاہت بادشاہت کو کہتے ہیں ملک اور ملک اسی کو اگر زبر زیر آگے پیچھے کر دیے جائے تو ملک بن جائے تو مطلب بادشاہ اور ملک ہو جائے تو ملک ملکن کا کیا مطلب ہے جی فرشتہ اس کی جمع ملائکہ اور ملکن بادشاہ اسی طریقے سے ملک ہے ملک بادشاہت کہتے ہیں ملک ہے ایک لفظ سے نکلا ہے ملک یہ ملکیت کے حوالے سے کسی آدمی کی کسی چیز میں اونرشپ ملکیت تو ان اللہ لہو ملکن نہیں آیا ملکو آیا تو الف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے تو یہ ہو گیا مضاف اس کی نسبت جڑ گئی کس چیز کے ساتھ کس چیز کی بادشاہی اب یہ مرکب عطف ہو گیا اور یہ دونوں مل کر مضاف الیہ ہو گئے نمبر 1 نمبر 2 کس کس چیز کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین اب یہاں سے مرکب اضافی تو کی کا اضافہ کر دیا گیا بادشاہت آسمانوں اور زمین کی بادشاہت یا بادشاہی کس کے لیے ہے اللہ کے لیے لہو ان اللہ لہو ملک السماوات والارض اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی جب السماوات والارض کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن حکیم میں تو اس کا مطلب ہے کائنات بطور نمائندہ اس کے لیے لفظ کیا استعمال کرتے ہیں زمین اور آسمانوں آسمانوں مطلب کیا کہ ایک زمین یہ ہے اور آسمان میں جو کچھ ہے پوری کائنات ہی تو اس کے لیے آسمانوں کا لفظ جیسے صبح و شام کا جب لفظ استعمال کیا جائے صبح و شام اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی کہ فلاں بندہ صبح و شام اسی کام میں لگا ہوا ہے مطلب کیا ہے جی ہر وقت کے نمائندے کے طور پہ صبح و شام یا کہ جی دن رات اسی کام میں لگا دیے دن رات کو بطور نمائندہ کیا ہر وقت کا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ میں نے انسان کو بنا دیا ہے سمیعاً بصیرا سننے دیکھنے والا اب صرف سننے دیکھنے والا تو نہیں ہے نا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہم نے کیا دی ہیں صلاحیتیں دی ہیں ساری صلاحیتوں کے نمائندے کے طور پہ سمیعاً بصیرا آنکھیں دی ہیں سننے کے لیے دیکھنے کے لیے اور کان دیے سننے کے لیے تو آسمان و زمین کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں تو اس کا مطلب ہے پوری کائنات تو ساری کائنات کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے جی کس کے لیے ہے اللہ کے لیے یحیی و یمیت وہ کیا کرتا ہے جی زندہ کر دیتا احیاء احیاء کا مطلب کیا ہے اس نے اس کو زندہ کیا یہ ماضی واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہے احیاء اس نے زندہ کیا اور یحیی یہ کا مطلب کیا جی علامت مضارع ہے وہ زندہ کرتا ہے باب افعال احیاء احیاء کا مطلب زندہ کرنا احیاء الموتى مردوں کو
زندہ. یہ کس کی صلاحیت تھی جی؟ کس کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو احیا اس نے زندہ کیا، اور یحیی وہ زندہ کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے جی؟ یموت، اور مارتا ہے. یموت یحیی و یمیت. اماتا یمیت، موت دینا. یمیت اماتا. احیا اس نے زندہ کیا، اماتا اس نے مارا، یمیت وہ مارتا ہے. اچھا اب یہ بھی دیکھیں، یہ بھی وہی نمائندگی ہے جیسے یہاں پہ نمائندگی ہے نا السماوات والارض. جیسے سمیعاً بصیرہ نمائندگی تھی، جیسے دن رات نمائندگی تھی، ایسے ہی یحیی و یمیت بھی نمائندگی ہے کہ سب کچھ کرتا کون ہے؟ اللہ. دیکھیں ہر چیز کہیں نہ کہیں زندہ ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں مر رہی ہے. تو یہ ہر لمحے کا کام ہے. یعنی دنیا میں شاید ہی کوئی وقت ہو جس میں کوئی چیز پیدا نہ ہو رہی. مچھلیوں کے بچے، مچھروں کے بچے، مکھیوں کے بچے، انسانوں کے بچے. جو گائنی ہاسپٹل ہیں، شاید ہی کوئی وقت ہو دنیا میں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو رہا ہو. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی جاندار مر نہ رہا ہو. پوری دنیا میں ہر وقت سرکل چل رہا ہے. تو یحیی و یمیت کا مطلب ہے کہ فاعل کون ہے اس دنیا میں، یا کنٹرولر کون ہے؟ اللہ خود ہے. وہ خود مار اور زندہ کر رہا ہے. اس کا آگے کوئی نمائندہ نہیں ہے. بادشاہ وہ خود ہے. اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے. اب یہاں پہ وہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود زندہ کر اور مار رہا ہے، یعنی پوری کائنات کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. وہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ من خلق، قرآن میں کہا من خلق السماوات والارض. کس نے زمین اور آسمان بنائے؟ کیانوں نے جواب دیا اللہ نے بنائے. میں یرسل الغیث، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. میں یدبر الامر، ہر کام کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ کی مرضی کے بغیر پتا گرنا، پتے کی کیا ہے؟ پتے کی تو موت ہو گئی نا. پتا جب تک درخت کے ساتھ ہے تو وہ زندہ ہے، ٹوٹ گیا تو مر گیا. ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں پتے گرتے ہی رہتے. کسی نہ کسی درخت کا پتا گر رہا ہے، یا کہیں نہ کہیں کو پتا پوپل پھوٹ رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو جن لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بت ہیں، یہ کچھ کرتے ہیں، یہ شریک ہیں اللہ کے ساتھ، ان کا بھی کچھ نہ کچھ لینا دینا ہے، اس کا انکار کر دیا. یحیی و یمیت، اللہ خود زندہ کرتا اور خود مارتا ہے. ما لکم، و اور ما نہیں ہے، لکم کم تمہارے لیے نہیں ہے. کیا نہیں ہے جی؟ من دون اللہ، من سے، دونی علاوہ، دون اللہ. دونی کا مضاف الیہ اللہ ہو گیا. تو ترجمہ ایسے کریں گے اللہ کے علاوہ نہیں ہے تمہارے لیے من. اب یہ من جو لگا یہ مزید اس کو کرنے کے لیے کہ کوئی بھی اللہ کے علاوہ، ما لکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہے. من ولی، ولی، من ولی، من میں سے ولی، کوئی سرپرست، کوئی دوست. ولی، دو زیریں آ گئی. کوئی دوست نہیں، کوئی دوست، کوئی سرپرست نہیں ہے. والا، وا اور لا، نہ ہی کوئی نصیر. یہ من کا اثر یہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ولا نصیر، اور کوئی
نصر سے مدد کرنا، نصیر مدد کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا نہیں، من ولی، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مدد کرنے والا ہے اور نہ کوئی دوست ہے۔ لہذا اس ساری کائنات کی بادشاہی اور اس کا کنٹرول اللہ کے یاد، اس اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ آیت ہمارے حلق سے نیچے نہیں جاتی، ہم نے کسی نہ کسی کو اللہ کا بنا ہی دینا ساتھی دوست۔ لقد تاب اللہ علی النبی، لقد یقیناً، جیسے انا آتا ہے نا، انا اسم کے پہلے آتا ہے، اسم سے پہلے آ جاتا ہے انا، اور فعل سے پہلے لقد، وہی معنی دیتا ہے، بے شک کے تاکید کے معنی دیتا ہے۔ تابا، تابا یتوبو، مہربان ہو جانا یا معاف کر دینا۔ اگر اس کے ساتھ اللہ کا صلہ آئے تو اس کا مطلب توبہ قبول کر لی اس نے، اور اگر الہ کا صلہ آئے کی پراپوزیشن آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ توبہ اس نے اللہ کی طرف توبہ کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ کیا آیا ہے؟ اللہ آیا ہے، اور ساتھ اس میں ظاہر بھی آ گیا اللہ تعالیٰ کا فاعل، تو پتہ چل گیا لقد تابا، یقیناً تابا اس نے توبہ قبول کی، یا وہ مہربان ہوا، دونوں معنی، بیسک معنی تو یہی ہے، مہربان ہو کے دوبارہ مہربان ہو جانا۔ تاب اللہ، وہ حالت رفع میں ہے، پتہ چلا کہ فاعل کون ہے تابہ کا، اس نے توبہ کی، وہ مہربان ہوا۔ کون مہربان ہوا؟ اللہ تعالی۔ لقد تاب اللہ علی، اوپر پر، کس پر مہربان ہو گیا اللہ تعالیٰ؟ کس کے اوپر مہربان ہو گیا؟ علی النبی، النبی نئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین، اینا جمع جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، یا حالت نصب میں ہوتی ہے مفعولی، اور یا ہوتی ہے حالت جر میں، اضافی حالت میں۔ تو یہاں پہ حالت جر میں ہے، یہ مہاجرین کا جو لفظ ہے یہ مجرور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے صلے کے بعد اللہ حرف جر ہے، اس نے نبی کو بھی مجرور کیا، النبی، علی النبی والمہاجرین، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربان ہو گیا، والمہاجرین، ہاجر یہاجرو، ہجرت کسی چیز کو چھوڑ کر جانا، یعنی لیکن یہاں پہ مہاجرین کا لفظ جو ہے وہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی تھی۔ والانصار، الانصاری، ری آیا تو پتہ چلا کہ یہی عطف جو ہے یہ واو اس الا پر ہوا، اور اس الا کے جر نے الانصار کو بھی مجرور کر دیا، پتہ زیر آ گئی اس کے نیچے، اور انصار پر، ٹھیک ہے جی، پر کہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا۔ انصار نصرت کرنے والے، لیکن کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں صحابہ کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ والانصاری، اب ان تینوں کی، النبی والمہاجرین والانصار کی صفت آ رہی ہے۔ الذین، وہ لوگ جو، یعنی یہ تینوں کون ہیں؟ النبی والمہاجرین والانصار، الذین اتبعوہ، اتبع یتبع، کسی کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، اتبع اس نے پیروی کی، اتبع دو نے کی، اور اتبعو ان سب نے کی، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، ہو اس کی، کس کی جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی۔ ان تینوں نے کس کی پیروی کی ہے؟ اللہ کی،
اللہ کی پیروی، اللہ تعالیٰ کی بات مانی نا جی، اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی۔ اور اگر یہ المہاجرین والانصار کی طرف اشارہ ہے تو پھر انہوں نے کس کی پیروی کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ الذین اتبعوہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں اس غزوے میں، اللہ تعالیٰ کے لیے رستے میں نکلو، مال دو وغیرہ سب کچھ، تو اللہ کے رسول کی انہوں نے بات مانی ہے، یا اللہ نے کہا کہ نکلو تو یہ بھی نکل پڑے سارے کے سارے، تو اللہ تعالیٰ کی پیروی کی، اللہ کے رسول نے، مہاجرین نے، انصار نے۔ فی ساعتی، فی حرف جر تھا، اس نے ساعت کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا۔ ساعت کس کو کہتے ہیں؟ گھڑی، وقت کو، یعنی وہ جو وقت تھا۔ ساعتی، ساعتن نہیں آیا تو یہ مضاف ہو گیا، عام گھڑی نہیں رہی، کون سی رہ گئی جی؟ اس کی نسبت کس سے جڑ گئی؟ ساعت الاسراتی، اسراتی، الف لام آ گیا تو اس کا مطلب ہے مضاف الیہ ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مل کے ساعت الاسراتی۔ اسرا کس کو کہتے ہیں جی؟ مشکل کو، ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو مشکل کی، اس مشکل وقت میں، مشکل کی گھڑی میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اور سب نے کس کی پیروی کی؟ اللہ کی پیروی کی۔ یعنی بڑا مشکل وقت تھا تو آسان، اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی کہہ رہا ہے کہ انتہائی مشکل وقت تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، موسم انتہائی گرم ہے، ریگستان کا سفر ہے، فصل پکے ہوئے ہیں، ساری چیزیں تھی، اتنا بڑا امتحان تھا، اور پیچھے زندگی ساری کی قربانیاں ہیں، غزوہ بدر میں، احد میں، ہر جگہ پہ بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو اتنی مشکل گھڑی تھی، فرمایا من بعد ما، یہ من بعد کس چیز کے ساتھ آیا ہے؟ آپ اس کو دیکھیں گے تو پتہ من سے بعدی، یعنی اس کے بعد ما، جو کچھ، ما موصولہ آ گیا نا، اس میں موصول، اب اس کا صلہ آئے گا آگے۔ یہ ما کیا ہے؟ یعنی اتبعوہ، انہوں نے پیروی کی ہے اللہ کی، من بعدی، اس کے بعد بھی، کہ جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی پیروی کی۔ کیا ہوا تھا؟ یہ ما کیا چیز ہے؟ کاد یزیغو، کاد یقادو، اس کو کہتے ہیں مقاربہ، یعنی کوئی کام ہونے کے بالکل قریب ہو جائے۔ یقاد السماواتی، قریب ہے کہ آسمان، یا تفترنا، کہ پھٹ ہی جائیں، اس بات کی وجہ سے کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا پیدا کر دیا ہے۔ تو قادا قریب تھا، یعنی کوئی کام ہونے کے قریب تھا۔ کس چیز کے قریب تھا؟ قادا یزیغو، زاغ یزیغو، ٹیڑھا ہو جانا، ہاں جی، یعنی اس میں کجی آ جانی کسی چیز میں، ان قریب تھا۔ یزیغ، یا کا مطلب ہے وہ ٹیڑھے ہو جاتے، کج ہو جاتے۔ کیا چیز کج ہو جاتے جی؟ اب یہ واو کا اس کا فائل آئے گا حالت رفع میں، قلوبو، دل، ان قریب تھا کہ دل ان کے اس یعنی جہاد کی طرف جانے سے پھر جاتے۔ اتنا سخت ساعت الاسرا، اتنی شدید گھڑی تھی، اتنا سخت وقت تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے دل ان قریب تھا، قریب ہی تھا کہ وہ کج ہو جاتے، وہ پلٹ جاتے۔ قلوبو، اب قلوبن نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف ہے، اس کے دلوں کی نسبت کس چیز کے ساتھ جڑی ہے؟ قلوب فریقن، فریقن ایک گروہ کے دل، ان قریب تھا کہ اس سے پھر جاتے، یعنی جہاد سے ہٹ جاتے۔ منہم،
ان میں سے جو جا رہے تھے، منہم، ان میں سے ایک گروہ کے دل کج ہو جاتے ہیں، قریب تھا کہ ہو جاتا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے پیروی کی اللہ کے رسول کی، ثم تاب علیہم، ثم پھر، یعنی جب اتنے شدید حالات کے بعد ان کے دلوں کے اندر وہ ایک یعنی ہمت نہیں پا رہے تھے نا، کہ وہ کج ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمت نہیں پا رہے تھے کہ اتنا لمبا سفر کیسے کریں، حالات، موسم، آگے پیچھے سے لوگوں کی باتیں، رشتہ داروں کی باتیں، وہ سن سن کے تو ان کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی، لیکن کیا ہوا، اس کے باوجود انہوں نے ارادہ کر لیا پکا کہ ہم نے اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ جب یہ ارادہ کر لیا نا جی کہ پیروی کرنی ہے، ثم پھر تابا، وہ مہربان ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گیا، تابا علیہم، اللہ پر اور ہم ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ پھر مہربان ہو گیا ان پر۔ ان کے لیے کیا مطلب اللہ کی مہربانی کیا ہوئی کہ ساعت الاسرہ کو، سخت گھڑی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا۔ یعنی اللہ کی ایسی بات نہیں، دیکھیں ایک میں تقدیر کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ تقدیر، وہ کہتے ہیں جی میں نے شراب پی لی کیونکہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ایک تو یہ بات نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی پہ جبرن اس کو شراب نہیں پلائی، نہ جبرن اللہ تعالیٰ کسی کو نمازیں پڑھا رہا ہے۔ گناہ کی طرف اٹھتے ہیں قدم آدمی کے تو وہ خود ہی آہستہ 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 آگے چلا جاتا ہے، یعنی کہ پھر ایک گناہ دوسرے گناہ کا مددگار ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کی مددگار ہے، ایک نیکی کرو دوسری کرو، دو تین چار نیکیاں کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ آسان کرتا چلا جاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ آسانیاں ہی پیدا کرتا چلا جاتا ہے نیکی کے لیے۔ تو تقدیر کی دو چیزیں یاد رکھیے گا، تقدیر میں ایک مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مشکل لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی سے مراد یہ کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ مشکل اس بندے پر آئے گی، لیکن اگر اللہ مہربان ہو جائے تو وہ مشکل جس میں آدمی پڑ جاتا ہے وہ اس مشکل گھاٹی کو بھی آسانی سے طے کر جاتا ہے۔ ایسے ہی تقدیر میں گناہ لکھے ہوئے، یا اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے گناہ کرنا ہے، کرنا تو خود ہی ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کروانا، تو گناہ لکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے فرض کیا، شراب کی مثال ہی دے دیتے ہیں کہ وہ شراب پی رہا ہے، تو اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ بھی لکھی ہوئی ہے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کے اثرات اس کی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ ایک آدمی نے کوئی گناہ کیا، اس کے بعد سچے دل سے توبہ کر لی، تو وہ گناہ کدھر گیا جی، وہ رہا وہاں پہ نہیں، ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ مہربان ہو گیا نا، اللہ مہربان ہو جائے تو مشکل کو اتنا آدمی کے لیے آسان کر دے۔ روزہ رکھنا جب اللہ مہربان ہو جاتا ہے کسی آدمی پہ، بندہ رکھنا تو گھبرانا، پھر رکھنے لگ پڑنا، آخنا عادت پہ گئی ہے، پھر اللہ مدد کرنا، پھر اس کی بس اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے وہ سخت ترین روزوں کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ لیکن تساں اس لیے بھی پڑھایا کہ اللہ پھر بعد جڑا بندہ پکا ہی برائی تے گناہ تے ہونا، پھر اللہ آخنا میں اس نے وہ بھی راہ کھول چھوڑنا، بالکل نہ کرنا، یہی بات ہے نا جی، جب کوئی آدمی دل دے چھوڑنا، جب کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے جی، ایک گناہ کرتا ہے، اس کے آگے دو آپشن ہوتے ہیں، یا وہ اسی گناہ میں آگے بڑھ جائے، دوسرا گناہ کرے، یا توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کی روش اختیار کرے گناہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو جائے گا، گناہ کے اثر۔ اگر دوسرا گناہ کرے تو پھر اس کے لیے تیسرے گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، تیسرے کے بعد پھر چوتھے کے کھلتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مجھے گناہ کرتے ہوئے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، نوٹس ہی کوئی نہیں کر رہا، کوئی روک ہی نہیں رہا،
وہ اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اللہ اس کے لیے دوسرے تیسرے چوتھے گناہ کے دروازے کھول رہا ہے، چلو جاؤ پھر کرو۔ اگر تو وہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں پچھتاوا توبہ آتی رہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی، پھر وہ تیسرے گناہ کی ہمت نہیں کرتا، پھر واپسی کی طرف پلٹتا ہے۔ گناہ ہو سکتا ہے کہ واپس پلٹے، اللہ مہربان ہو جائے، پھر گناہ کر دے، پھر توبہ کرے، پچھتائے۔ تو یہ سلسلہ انسان کا چلتا رہتا ہے کہ کبھی گناہ ہو گیا۔ دیکھیں بیسک تو یہ ہے کہ گناہ کرنا اور ہو جانا، اس میں فرق ہے۔ ارادہ کرنا، نیت باندھنی، پورا سوچ سمجھ کے سارا کام کرنا، یہ گناہ کرنا ہے۔ ایک ہے کہ جذبات میں آ گیا، یا کسی وقتی طور پہ کسی ذہنی کیفیت میں چلا گیا، یا کوئی لالچ آ گئی، ہوس آ گیا، کوئی ہو گیا اس سے۔ تو جب ہو گیا تو جو ہی ہوش آیا تو اس نے کیا کیا؟ توبہ کی۔ لیکن ایک آدمی نے بڑا پلان کر کے گناہ کیا، پھر بھی اس کے اندر نفس لوامہ ہے جو اس کو کہے گا کہ غلط کیا، پھر بھی توبہ کر سکتا ہے، لیکن پھر تیسرے کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ جو آدمی دوسرے تیسرے چوتھے کی پہ چل پڑے، پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلتے رہو، جدھر جانا ہے جاؤ۔ تو اللہ کے علم میں کہ اسے یہ کرنا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ تقدیر میں لکھی ہوئی چیز بھی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ دوسری سمت میں یعنی مشکل کام میں اگر مہربان ہو جائے تو کام تو بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آسانی سے پار چڑھا دیتے ہیں۔ لیکن ضرورت کس امر کی ہے جی؟ ہر حالت میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان، یعنی اللہ سے بس بندہ یہ کہے توبہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا دن ہی اللہ سے توبہ کرتے رہو، مغفرت اللہ سے مانگتے رہو۔ انہو بے شک وہ، یہ بہم پہلے آ گیا، بعض عربی مطلب ساتھ، ہم ان کے ساتھ۔ کون جی ان کے ساتھ؟ جن پہ اللہ مہربان ہو گیا تھا، جن کے دل ہٹنے لگے تھے لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ رعوف مہربان ہے، نرم ہے۔ اللہ تعالیٰ رعوف نرم ہے، اور رحیم رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ یعنی ان پر، یعنی بہم کو اصل کیا تھا جی؟ انہو رعوف الرحیم بہم، متعلق جو ہے اس خبر کا متعلق بعد میں آتا، لیکن اس کو مقدم کیا گیا بہم کو، کہ یہی ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں۔ کیسے لوگ جی؟ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پختہ ارادے والا نہیں بنایا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ سست رکھتا ہے کہ وہ ارادہ کرتے ہیں بڑا پختہ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا ارادہ کرنے کی وہ جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنی پختہ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کے اندر فیصلے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، یعنی کہ آپ جا رہے ہیں مثال کے طور پہ تو ہوٹل نظر آ گیا، چائے پینی ہے، گاڑی چلا رہے ہیں آپ، تو جتنی دیر میں آپ سوچتے ہیں کہ چائے پیوں کہ نہ پیوں، اتنی دیر میں ہو سکتا ہے ہوٹل سے آپ کی گاڑی آگے نکل جائے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فیصلہ کرنے میں دیر لگا دیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پھر ارادہ کچا پکا پتہ نہیں کروں نہ کروں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں کہ ہم نے بس جو بھی ہے اللہ رسول کی پیروی کرنی ہے، تو وہ اس کمزور ارادے مشکل وقت کے اندر کھڑا ہونے کی کم صلاحیت کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں پہ مہربان ہو جاتا ہے اور ان کے لیے رستے مشکلوں کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ السماواتی والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین
والأنصار الذين اتبعوه والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة في ساعة الأسرة من بعد بعد ما كاد ما كاد يزيغ يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. صدق الله العظيم.